اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیشن میں سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی یعنی جس کو آپ SBK کے حوالے سے جانتے ہیں، جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہو رہے ہیں، اسکریننگ ٹیسٹ بلوچستان کی مختلف ڈویژنز کے حوالے سے ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ کل 20 تاریخ کو یعنی مئی کی 20 تاریخ کو جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے ہیں، اس حوالے سے میں آنے والے ٹیسٹوں کے حوالے سے آپ کو بریف کرتا چلوں، آپ کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرتا چلوں، جو میرے تجربات رہے ہیں یا ماضی میں اس طرح کے ٹیسٹوں میں جو ترتیب چلی آ رہی ہے اس حوالے سے، تاکہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جو اس وقت جن کا ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں ہوا ہے، جو انتظار میں ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے کسی بھی حصے سے جن کا تعلق ہو، تو اس حوالے سے کل کا جو ٹیسٹ ہے یہ ہمارے پاس ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اس کو ہم ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں گے کہ سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی کی جو ٹیسٹنگ سروس ہے، یہ ٹیسٹنگ سروس اگلے جو ٹیسٹ منعقد ہو رہے ہیں، اسکریننگ ٹیسٹ، آپ کے جو MCQs لیول ٹیسٹ ہے، وہ کس نوعیت کے ہوں گے؟ وہ اسی نوعیت کے ہوں گے۔ اس میں 19-20 کا جو ہے وہ ڈفرینشیٹ، وہ فرق ہوگا۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ مثلا اسلامیات کا پورشن آپ لے لیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ پیڈاگوجی کے حوالے سے آخر میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا، ان ٹپس کو سن کر انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پیڈاگوجی کے حوالے سے ہمارے اسٹوڈنٹ نہایت تذبذب کا شکار ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کیا جائے، تو ویڈیو جو ہے وہ آپ آخر تک دیکھیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں اسلامیات کے پورشن کی طرف۔ جب ویکنسیز آئی، جب اشتہار آیا، جب اخبار میں ایڈ آیا، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر یہ ایڈ چلا، تو ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوئے۔ مختلف بکس جو ہے وہ مارکیٹ میں دڑادڑ، چاہے وہ لاہور کے ہوں، چاہے وہ آپ کے لوکل ہوں، دڑادڑ مارکیٹ میں آنا شروع ہوئی، اور حتیٰ کہ ہم بھی مجبور ہوئے کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ کم از کم ہماری اپنی نمائندگی ہو، یعنی مارکیٹ آپ کا جو کوئٹہ کی مارکیٹ تھی یا بلوچستان کی آپ کی جو مارکیٹ تھی، وہ ان کتابوں کے حوالے سے اتنی بڑی پڑی تھی کہ آپ کے جو لاہور کے جو پبلشرز تھے، انہوں نے بھی اپنے جو پرانی کتابیں تھی ان کا جو سرورق تھا، ان کا جو ٹائٹل پیج تھا، ان کو چینج کر کے اس پر SBK لکھا، اور یہ دڑادڑ فروخت ہوئی۔ یعنی ایک ہوا چلی، ایک آندھی چلی، جس آندھی میں جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹ اکثر تذبذب کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا شکار ہوئے۔ میں پہلے ہی دن سے آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ ہماری کتاب ہے معلومات عالم اور بلوچستان۔ آپ اس کو ایک مرتبہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ میں وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ بلوچستان میں خاص کر ہمارا جو صوبہ ہے، اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہی بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، چاہے وہ آپ کا MCQs ٹیسٹ ہو، چاہے آپ کے معروضی ٹیسٹ ہو، اور چاہے آپ کے وہ وائوا ہو۔ یہ کتاب ایک برانڈ کی حیثیت رکھتی ہے، آپ کم از کم اس کو دیکھ لیں، کیونکہ کل یہ میرے پاس موجود ہے کل کے جو سوالات ہیں، جو سوالات 20 تاریخ کو، مئی کی 20 تاریخ کو جو ہمارا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا ہے سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی کا، اس کا پیڈاگوجی یعنی انگلش وہ پورشن جو ہماری کتاب سے ریلیٹڈ نہیں ہے معلومات عالم اور بلوچستان سے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی پورشن ہیں آپ کے، چاہے وہ آپ کا جنرل نالج کا پورشن ہو، چاہے آپ کا ایوری ڈے سائنس جس کو آپ جنرل سائنس بھی کہتے ہیں وہ ہو، اور چاہے آپ کا اسلامیات کا پورشن ہو، چاہے آپ کا PST یعنی پاکستان اسٹڈیز کا پورشن ہو، یہ تمام کے تمام، میں وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ سوالات میرے سامنے ہیں کہ یہ تمام کے تمام اس معلومات عالم اور بلوچستان میں موجود ہے۔ تو آپ اس بک کو کنسلٹ کریں، یہ کتاب آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے، وہ پشتو میں ہماری مثال ہے کہ اول نک بیا سک، یہ جو آپ جو ٹیسٹ دے رہے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ آخر تک اسی نوکری پر رہے،
تو وہ گڈ بیٹر بیسٹ کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی اگر آپ ٹیچر بھرتی ہوتے ہیں JAT تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسی JAT پر برقرار رہیں، بلکہ آپ اپنا ذہن PCS اور CSS کا بنا لیں، آپ کمیشن کا بنا لیں کہ کمیشن سے میں نے ہو کر جانا ہے اور 17-18 گریڈ جو ہے اس پوسٹ کو اویل کرنا ہے. تو اس حوالے سے یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. پہلے بھی جو میرے ویڈیوز ہیں اس میں بتا چکا ہوں کہ بھائی آپ ادھر ادھر کی جو کتابیں ہیں آپ ان کو کنسرن نہ کریں، لیکن اسٹوڈنٹ نے ہمیں اتنا مجبور کیا کہ حتیٰ ہم خود مجبور ہوئے اور نہایت تیزی کے عالم میں ایک کتاب جو ہے SBK کے حوالے سے، تاکہ وہ خلا جو ہے وہ پر ہو، پریشر کیا. آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر دیکھ لیں کہ اسٹوڈنٹ کمنٹس کر رہے ہیں کہ بھائی نوٹس ہونے چاہیے، کتاب ہونی چاہیے. تو البتہ یہ باتیں میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ آپ ایک چیز خرید لیں اور اس پر زیادہ فوکس کر لیں. دنیا کا اصول بھی یہی رہا ہے کہ زیادہ چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے ہمارے جو بہادر خان ویمن یونیورسٹی کے جو ٹیسٹ ہوں گے، جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوں گے، وہ اس کے جو ہے 19-20 ہوں گے، یعنی وہ اس کے ہو بہو ہوں گے. کچھ فرق ہوگا. مثلا یہاں پر جو سوالات پوچھے گئے ہیں اسلامیات کے پورشن سے رمی کے حوالے سے کہ رمی سے کیا مراد ہے، رمی سے کیا مراد ہے، تو کل کا جو ٹیسٹ ہوگا یا 26 تاریخ کا ہوگا یا 30 تاریخ کا ہوگا یا جون کے جو ٹیسٹ ہوں گے، اس میں لازماً حج کو جو ہے وہ ٹچ کیا جائے گا. تو حج کے حوالے سے آپ معلومات عالم اور بلوچستان کو کنسلٹ کیجئے، اس میں آپ کے تمام چیزوں کا موجود ہے. یعنی یہاں پر اگر آج رمی کے حوالے سے پوچھا گیا ہے تو کل رمل کے حوالے سے پوچھا جائے گا، رمل سے کیا مراد ہے. طواف کے دوران، بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران 3 مرتبہ اپنے کندھے ہلانا، پہلوانی کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو رمل کہتے ہیں. یا مطاب کے حوالے سے پوچھا جائے گا، بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو طواف کیا جاتا ہے اس کو مطاب کہتے ہیں. تو یہ وہ سوالات ہیں جو میں آپ کو ابھی ڈیلی کے حساب سے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. اس کے علاوہ حج کے حوالے سے یہ پوچھا جا سکتا ہے، پوچھا بھی گیا تھا کہ حج کب فرض ہوا. حج 9 ہجری کو فرض ہوا. پہلا حج کس کی قیادت میں، کس کی امارت میں کیا گیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امارت میں کیا گیا. اس میں 300 لوگوں نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا. اس کے علاوہ یہ پوچھا جائے گا کہ کتنی کنکریاں ماری جاتی ہے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہے. شیطان کو کنکریاں مارنا جو پلرز ہے، جو پلرز ہے جن کو ہم شیطان کہتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو جمرات کہتے ہیں. جیم میم رے الف تے، ان کو جمرات کہا جاتا ہے. عرفات جو ہے معرفت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے پہچاننا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے یہاں پر ایک دوسرے کو پہچانا. اس کے علاوہ حج کے حوالے سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ طواف میں کتنے چکر لگائے جاتے ہیں. طواف میں جو ہے وہ 7 چکر لگائے جاتے ہیں. اس کے بعد استلام سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے کل کے ٹیسٹ میں یا پرسوں کے ٹیسٹ میں یہ آ جائے، تو یہ آپ نوٹ کریں. استلام سے مراد ہے بیت اللہ شریف میں جس سائڈ پر، جس رکن سائڈ کو کہتے ہیں، 4 ارکان ہیں، اس میں جس سائڈ پر حجر اسود لگا ہے، حجر اسود کو جو ہے بوسہ دینا یا اشارہ کرنا جو ہے وہ استلام کہلاتا ہے. اس کے علاوہ جو بیت اللہ پر جو کالا جو چادر جو غلاف ہے، یہ غلاف کس نے چڑھایا؟ یہ ایک بادشاہ تھا طب حمیری، اس نے جو ہے وہ چڑھایا. اس کے علاوہ حضرت ازواج مطہرات کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ کل حضرت عمر رضی اللہ کی کون سی بیٹی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کا کیا نام تھا؟ حضرت سودا. آپ یہ میری پرانی ویڈیو میں دیکھیں، یہ پرسوں کی ویڈیو میں نے اس کا ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ جو ہے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سودا سے مراد ہے بلیک، یعنی اس عورت کے جو شکل تھا، یہ جو زوجہ مطہرہ ہے یہ کالی تھی، اس لیے ان کا نام ہی سودا رکھا گیا تھا. بچوں کی تربیت کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 ہیں اور 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیاں ہیں. اور سورہ حجرات میں جن حجروں کا ذکر آیا ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ریلیٹڈ ہے اور یہ آ سکتی ہے. یہ چیزیں جو ہے ان کو ٹچ کیا جا سکتا ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے جو کمرے، چھوٹے چھوٹے کمرے مسجد نبوی کے متصل بنائے گئے تھے، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ان کو حجرات کہا جاتا تھا، اور سورہ حجرات میں انہی کمروں کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی جو زوجہ ہے وہ ورجن تھی، VIRGIN، ورجن کہتے ہیں کنواری کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، یہ ورجن تھی، یہ واحد زوجہ ہے جو کنواری تھی۔ اس کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے ام المساکین، یعنی وہ مسکینوں کو نہایت کھلایا پلایا کرتی تھی۔ ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب تھا وہ ام المساکین تھا۔ اس کے علاوہ جو عمرے کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھے 7 ہجری کو، ہجرت کے 7ویں سال جو خطوط لکھے مختلف بادشاہوں کے پاس، ان بادشاہوں میں سے کس بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کنیز بھجوائی، 2 کنیزیں بھجوائی، اس میں سے ایک کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، ان کو اپنی زوجیت میں رکھا۔ وہ کون سی کنیز تھی؟ تو وہ کنیز جو ہے وہ حضرت ماریہ قبطیہ ہے۔ کس بادشاہ نے بھجوایا؟ عزیز مصر نے۔ مصر کے بادشاہوں کا جو پورٹ فولیو ہوا کرتا تھا وہ عزیز ہوا کرتا تھا، یعنی عزیز تو کافی آئے، یہ عزیز مصر جو تھا یہ مقوقس۔ اس کے علاوہ آپ سے پورٹ فولیو کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب جو تھا وہ عزیز تھا، اور اس سے پہلے ایک جو ہے لقب القاب پورٹ فولیو چلا آ رہا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ فرعون تھا، یعنی فرعون کافی زیادہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون ہے وہ رمسیس II ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، مجھے یاد آیا کہ کلیم اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ تو کلیم اللہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ پیغمبروں کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے میری ویڈیو ہے پیچھے، آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ صفی اللہ کہا جاتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ ذبیح اللہ، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی کل آیا تھا کہ کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ قرآن عظیم الشان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کل ہو سکتا ہے یہ آ جائے پرسوں کہ کس عبادت کا ذکر سب سے زیادہ کیا گیا ہے، اسلام کے کس پلر کا؟ تو وہ نماز کا ذکر جو ہے وہ سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کون سا قلعہ فتح کیا خیبر میں؟ تو قلعہ خموس جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھوں جو ہے وہ فتح ہوا۔ خیبر، غزوہ خیبر، یہاں پر کون آباد ہے؟ یہاں پر یہود کے 3 قبیلے آباد ہے۔ ہو سکتا ہے کل اس کو ٹچ کیا جائے۔ یہود کے 3 قبیلے کون کون سے؟ بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہاں پر خیبر میں جو ہے وہ جنگ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 کتنے یہاں پر جو قلعوں کی تعداد تھی وہ 12 تھی، ان 12 قلعوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، اور اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شیر خدا کا جو ہے وہ لقب دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے بیت المعمور کے حوالے سے کل سوال تھا کہ انسانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کہلاتا ہے، فرشتوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المعمور کہلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کل یہ سوال آ جائے کہ یہ کس آسمان پر موجود ہے؟ کل 7 آسمان ہیں، اور یہ 7ویں آسمان پر جو ہے وہ موجود ہے بیت المعمور۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ سے یہ پوچھے فرشتوں کے حوالے سے، میٹا فزکس کے حوالے سے، کہ فرشتے جو ہے یہاں پر جو فرشتے بیٹھتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور یہ کل 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ کل 4 ہیں۔ 2 کی ڈیوٹی صبح لگتی ہے، 2 کی ڈیوٹی مغرب یعنی عصر کے وقت لگتی ہے، شام کے فرشتے، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے۔ اس کے علاوہ ہاروت ماروت کے حوالے سے ہو سکتا ہے سوال پوچھا جائے، ہاروت ماروت کیونکہ یہاں پر فرشتوں کو انہوں نے ٹچ کیا ہے۔ تو جو ٹیسٹ بنانے والا ہے، جو پیپر بنانے والا ہے، یہ پیپر بنانے والے کا جو ذہن ہے وہ یہ کل کے ٹیسٹ کے حوالے سے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی۔ آپ اپنے ساتھ یہ لکھ لیں کہ ہاروت و ماروت وہ فرشتے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اتارے گئے تھے، اور کہاں پر اتارے گئے تھے؟ عراق میں۔ عراق کا پرانا نام کیا تھا؟ عراق کا پرانا نام بابل تھا۔ وہ فرشتے کہاں پر قید کیے گئے تھے؟ وہ فرشتے چائے بابل میں قید کیے گئے تھے۔ چائے بابل، چائے کہتے ہیں
کنویں کو سا کو پشتوں میں سا کہتے ہیں. جس طرح ہو سکتا ہے کل یہ پوچھا جائے کہ جس طرح میرگڑھ کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ میرگڑھ کہاں، یعنی میرگڑھ کے حوالے سے مجھے یاد آیا معلومات عالم اور بلوچستان میں آپ بلوچستان کو دیکھ کے بلوچستان کے چپے چپے کی معلومات آپ کے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ہیں. تو ڈسٹرکٹ کے حوالے سے مختلف، اگر کوئٹہ کے ڈسٹرکٹ کا ٹیسٹ ہوگا تو لازماً کوئٹہ کو ٹچ کیا جائے گا. اگر آپ کے ڈویژن جوب ڈویژن کا ہوگا تو جوب ڈویژن کے حوالے سے لازماً جو ہے رانا غنڈی کو ٹچ کیا جائے گا، لازماً مغل غنڈی کو ٹچ کیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کے ڈبر کوٹ کو ٹچ کیا جائے گا، اس کے علاوہ آپ کے تخت سلیمان کو ٹچ کیا جائے گا. یعنی آپ معلومات عالم اور بلوچستان کو ساتھ ساتھ کنسرن رکھ کے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ جس علاقے سے تعلق رکھتا ہو کم از کم گراؤنڈ ریئلٹیز کے حوالے سے وہ جانتا ہو، اس علاقے کے گراؤنڈ ریئلٹیز کے حوالے سے اس اسٹوڈنٹ کو پتہ ہو کہ بھائی یہ میرا شہر ہے، میرے شہر کی تاریخی اہمیت یہ ہے، اس کے تاریخی پہاڑ یہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے دریا یہ ہیں، اس کے جنگلات یہ ہیں، اس میں فارسٹ یہ ہے، اس کے جو وائلڈ لائف ہے وہ یہ چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کے حوالے سے آپ کو کیا بتائے گا؟ وہ آپ کو معلومات عالم اور بلوچستان بتائے گا. باقی جو آپ کے ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو بک بنے ہیں یہ تو وہ چیزیں بنی ہیں جو صرف آپ کو انگیج کرنے کے لیے، آپ کو ایک پاتھ وے دینے کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں. تو فرشتوں کے حوالے سے یہ پوچھا جا سکتا ہے. میں چونکہ فرشتوں کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں کہ کرامن کاتبین کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا یہ جو مقرب فرشتے ہیں یہ 4 ہیں، اور جبرائیل السلام، میکائیل السلام، اسرافیل السلام، عزرائیل السلام، ان کی ڈپٹیاں ہیں. حضرت جبرائیل السلام کی کون سی ڈپٹی تھی؟ پیغمبروں تک پیغام پہنچانا، امتوں کو غرق کرنا. حضرت میکائیل السلام کی ڈپٹی یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں تک روزی پہنچانا اور بارشیں برسانا. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے قیامت کے دن، اور حضرت عزرائیل السلام کی جو ڈپٹی ہے وہ تمام زیرو اشیاء جو لیونگ تھنگز ہے ان کی ارواح کو جو ہے وہ قبض کرنا ہے. اس کے علاوہ منکر نکیر کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے. یہ وہ فرشتے ہیں جو قبر میں مردے سے جو ہے وہ سوالات کرتے ہیں. اس کے علاوہ طور سینا کے حوالے سے، یعنی آپ کا یہ جو گلوبل انفارمیشن کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا کہ طور سینا چونکہ تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے، کوئی طور ہے، وادی سینا ہے، وادی طے ہے، یہ وہ تاریخی علاقے ہیں. ہو سکتا ہے جودی کے حوالے سے آپ سے پوچھا جائے. یہ وہ جودی وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ رکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین آئے. مدین وہ علاقہ تھا جس میں حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا. یہ اسلامیات کے حوالے سے وہ سوالات ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان کے حوالے سے آپ سے مختلف جو ہے وہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں کہ بلوچستان کا پرانا نام وہ کیا تھا. بلوچستان کا پرانا نام گیدروشیا تھا. بلوچستان کا جو قدیم نام ہے وہ آپ کا گیدروشیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ سے بلوچستان کے حوالے سے وہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہے جو معلومات عالم میں نہایت معلومات عالم اور بلوچستان 2008 میں اس کی پہلی ایڈیشن آئی. اس کے بعد 2022-2023 تک ہر سال ان کی نئی ایڈیشن آ رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیو انفارمیشن کو جو ہے آتھنٹک انفارمیشن کو شیئر کیا جائے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ سائٹ پر چلے جائیں، آپ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے سائٹ پر چلے جائیں. یہ واحد کتاب ہے بلوچستان کے جو وائیو کے لیے ہے، ریکمینڈڈ بک فرام بلوچستان پبلک سروس کمیشن آن دا پیج آف بلوچستان پبلک سروس کمیشن. تو میں اس لیے بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب نہ صرف آپ کے لیے جی وی جی ٹی وغیرہ میں کام آئے گی اس ایس ٹی میں، بلکہ یہ آپ کے جنرل انفارمیشن کے لیے، آپ کی کمیشن کے لیے، آپ کے دوسرے جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتے ہیں مختلف حوالوں سے. اس مرتبہ جو لاکھوں کاغذات جمع ہوئے ہیں اس میں تو صرف 8000 کینڈیڈیٹس نے لگنا ہے، باقی نے جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ کمیشن رکھنا ہے. اگر لگتے ہیں بھی انہوں نے بھی کمیشن رکھنا ہے. تو اس حوالے سے آپ اس کتاب کو کنسرن کر لیں. معلومات عالم اور بلوچستان، اس کا انگلش ورژن، اگر کوئی بعض اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ اس کا انگلش ورژن ہمارے پاس ہونا چاہیے تو وہ بھی آپ کے پاس آپ کی مارکیٹ میں ہے. ورلڈ انفارمیشن ان بلوچستان کے نام سے اس کا باقاعدہ ترجمہ ہوا ہے اور ویل اتھینٹک ترجمہ ہے. اس کو اپنے ساتھ رکھیے.
उसके अलावा PhD के हवाले से जो सवालात किए गए हैं, परसों की मेरी वीडियो है PhD के हवाले से कि जिना के 14 पॉइंट्स ये कब पेश हुए, यानी ये तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह बताई गई है पिछले 2-3 महीने में जो मेरे वीडियो रहे हैं। तो जिना के 14 पॉइंट्स के हवाले से जो है हो सकता है कल नेहरू रिपोर्ट के हवाले से जो है वो पूछे। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो पेश हुई 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। इसके जवाब में जो है वो जिना क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो 14 नुकात जो है वो पेश किए। नेहरू के हवाले से हो सकता है पूछा जाए कि नेहरू मोती लाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू के जो है वो वालिद थे, मोती लाल नेहरू इनका नाम था। उसके अलावा हो सकता है कल जो है वो PhD में, कल ये आने वाले दिनों में PhD के हवाले से ये 14 नुकात के हवाले से करीब के जो वाक़यात है, चाहे वो आपका खुतबा अलाहाबाद है, अलाहाबाद एक शेर का नाम है जिसमें शायर मशरिक़ ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो है अपना तस्वुर पेश किया, अपना ख्वाब पेश किया, एक पाथवे दिया मुसलमानों को कि मुसलमानों का अपना अलहदा वतन होना चाहिए। इसको अलाहाबाद एड्रेस कहा जाता है, 1930 में हुआ। उसके बाद आपके गोलमेज कॉन्फ्रेंसिस के हवाले से कि ये कामयाब थी या नाकाम, आपने उस पर ये लगाना है कि ये कॉन्फ्रेंसिस मुकम्मल नाकाम, क्योंकि जो सियासी पार्टियां थी हिंदुस्तान की जितने भी उनके डिमांड पर ये कॉन्फ्रेंसिस जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस थी वो पूरी नहीं उतरी। तो आपने इस पर जो है वो कांटे का निशान लगाना है। और दूसरी बात आपको ये क्लियर करवाता चलूँ कि आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं है, जो नेगेटिव मार्किंग है वो इस बार नहीं रखी गई है। तो ये और अच्छी बात है। अगर आप देखते हैं आपके 5-6 मिनट बाकी है टेस्ट में, तो आप वो जो आप जिन सवालात के हवाले से आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, उन सवालात को जो है वो आप फिर तुक्के से जो है वो हल करें। और कोशिश ये करें कि तुक्का भी निहायत तसल्ली से आप जो है वो लगाएं। ऐसा ना हो कि आप आंखें बंद करके लगाएं, नहीं, कम अज़ कम वो कुछ इन चीज़ों को देख ले कि भाई इसमें पॉजिटिव जो चीज़ है किस तरफ मैंने जाना है। उसके अलावा मुख्तलिफ कल जो मास्टरिज़म के हवाले से, तसव्वुफ़ के हवाले से सवाल पूछा गया था। दाता गंज बख्श शकर रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम जो था वो उस हवाले से जो है वो पूछा गया था। हो सकता है कि तसव्वुफ़ के हवाले से ये पूछा जाए कि दाता साहब शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, दाता साहब का जो असल नाम है, इस पर चिल्ला किसने खींचा, हिंदुस्तान के किस बुज़ुर्ग ने? तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं। इन्होंने चिल्लाकशी की, यहाँ पर 40 दिन तक रहे और यहाँ से उनको तसव्वुफ़ का जो है यानी खिलाफत जो है वो अता हुई। इसके अलावा आप के मास्टरिज़म के हवाले से यहाँ पर नाना साहब के हवाले से पूछा जाए कि नाना साहब का असल नाम क्या था, तो मियाँ अब्दुल हकीम इनका असल नाम है, काकड़ कबीले से जो है ये ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अलावा ज़्यादा हमारे जो स्टूडेंट है वो पेडागोजी के हवाले से नहायत तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं। तो पेडागोजी के हवाले से आपको सिंपली बताता चलूँ, पेडागोजी के हवाले से आप ये, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा, आप ये नुक्ता अपने साथ रखिए। पेडागोजी के हवाले से अगर जिन स्टूडेंट की सही तैयारी नहीं है, उन्होंने करना क्या है, वो जब जाएंगे वहाँ पर सबसे पहले वो कोशिश करें कि वो इस्लामियात का पोर्शन, इस्लामियात के पोर्शन के बाद PhD का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन, आप ये जनरल साइंस का पोर्शन, मैथमेटिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है, यानी जो आपके सब्जेक्ट रहे हैं, चाहे आप DM पर हो चाहे जिस पर भी हो, वो सब्जेक्ट पहले आप उनको हल कर ले, पेडागोजी को आप छोड़ लें, पेडागोजी को आप आखिर में हल कर लें। आखिर में हल करने का तरीका क्या होगा? आखिर में हल करने का तरीका ये होगा कि आप राइट साइड को लेंगे, आप पॉजिटिव को लेंगे। पॉजिटिव से क्या मुराद है? पॉजिटिव से ये चीज़ें मुराद है जो मैं आपको जो है आपका ज़हन बनाने वाला हूँ इस हवाले से। वो क्या है? पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि सवाल इस तरह पूछे जाते हैं। अक्सर पेडागोजी को आप देख ले, पेडागोजी जितनी मैंने पढ़ी है, जितनी मैंने अपनी किताब में दी है, पेडागोजी के हवाले से अक्सर सवालात इस तरह बनते हैं। क्या स्कूल में बड़ा ग्राउंड होना चाहिए? आप टिक पर निशान लगाए, होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, यानी आप नेगेटिव में ना चले जाएं। उसके अलावा क्या बच्चे को सज़ा देनी चाहिए? क्लासरूम मैनेजमेंट,
کیا بچے کے لیے سزا ضروری ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ کے جو جدید ماہرین ہیں وہ سزا کے خلاف ہیں، یعنی سزا نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کی برین واشنگ کرنی چاہیے، ان کے ذہن بنانا چاہیے، ان کو نہایت شفقت سے جو ہے وہ پڑھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا اسکول کے باؤنڈریز میں جو ہے وہ گرینری ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ آپ اس پر جو ہے وہ جو 4 آپشن دیے گئے ہیں اس پر ٹک کا جو ہے وہ نشان لگائیں۔ اس کے علاوہ کلاس روم مینجمنٹ میں سائلنس، دوران پیریڈ سائلنس ضروری ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح کے سوالات، تمام سوالات جو پیڈاگوجی کے بعض اس طرح کہ ابن خلدون کے حوالے سے یا مختلف جو ماہرین پیڈاگوجی ماہر جو علم کے مختلف ماہرین ہیں پلاں کے حوالے سے، وہ سوالات تو آپ کم از کم اپنی کتاب میں جو ہے وہ یاد کر لیں۔ باقی جو اس طرح کے سوالات ہیں کہ یہ چیزیں ہو اسکول میں یا نہ ہو، یعنی اسکول میں کوئی اس طرح کا ٹیچر ہونا چاہیے، فزیکل جو ٹیچر ہے یا پیٹائی جس کو ہم کہتے تھے پہلے، فزیکل جو ٹریننگ انسٹرکٹر ہے، یہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یعنی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہو۔ تو یہ وہ نقطہ ہے، وہ بیسک پوائنٹ ہے کہ آپ پیڈاگوجی کو آخری جو 10 منٹ ہے اس کے لیے چھوڑ دیں، تاکہ اس میں کم از کم آپ کے لیے سہولت ہو۔ کیونکہ اگر آپ پہلے پیڈاگوجی کا پورشن لیں گے، پیڈاگوجی کے پورشن کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پہلے ہی آپ پریشرائز ہو جائیں گے۔ جب پریشرائز ہو جائیں گے تو باقی جو پورشن ہے وہ بھی آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو امتحان کے جو ماہرین ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو ہمارا تجربہ رہا ہے، اسٹوڈنٹ کو پہلے وہ سوالات کرنے چاہیے جو اس کو ویل اینڈ گڈ یعنی مکمل اس پر ان کا عبور ہو، وہ اس کو کر سکتے ہوں۔ اگر اسٹوڈنٹ وہ سوالات حل کریں گے تو ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بھی جو ہے وہ نہایت پیک پر چلا جائے گا، اور پیڈاگوجی کے حوالے سے بھی ان کی جو پوزیشن ہوگی، ان کی جو کارکردگی ہوگی وہ بہتر ہوگی۔ تو انشاءاللہ ڈیلی کے حوالے سے جو سوالات ہوں گے اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ سوالات ہیں انشاءاللہ، چاہے وہ اسلامیات کے ہو، چاہے وہ پی ایس ٹی کے ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس کے ہو، انگلش کے ہو، جو بھی ہو، یا بلوچستان کے حوالے سے ہو، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے حوالے سے لازماً سوالات آئیں گے۔ اس لیے آپ معلومات عالم اور بلوچستان کو کنسلٹ کیجئے، یہ کتاب آج ہی لیجئے۔ یہ کتاب ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب صرف آپ کے لیے ان پوسٹوں کے لیے کام آئے گی، بلکہ یہ کتاب آپ کے 17 اور 18 گریڈ تک پہنچنے تک یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مدد اور تعاون کرتی رہے گی۔ تو اس لیے آخر میں بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو۔ اور کمنٹ سیکشن میں آ کر کمنٹ میں بتائیں کہ کس طرح اس سلسلے کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔